This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اور معزز اساتذہ کرام۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے کو کہا گیا ہے وہ اس میں جماعت اول کا سبق ہے دیس ہمارا پاکستان۔ بنیادی طور پہ یہ دیس ہمارا پاکستان ایک نظم ہے جس میں ہم بچوں کو کلاس اول کے بچے جو ہیں ان کو بتائیں گے کہ اس میں یہ دیس ہمارا پاکستان میں کیا بیان کیا گیا، کیا کہا گیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو تعارف کرواؤں گی کہ نظم کہتے کسے ہیں۔ ہر کلام موضوع کو نظم کہا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو عام اصطلاح میں لیا جائے تو نظم سے مراد وہ شعری اصناف ہے جس میں کسی بھی موضوع پہ ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس کے دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں ہم فنی آداب اور اصول جو ہے اس کے حساب سے بچوں کو وہاں پہ بتائیں گے۔ اب یہاں پہ ہر ایک زبان کی ابتدا جو ہے شاعری سے ہوئی ہے، نظم سے ہوئی ہے۔ اس میں ہم نے شروعات جو نظم کے باقاعدہ جہاں پہ ہوئی اس میں ہم نے وہاں پہ خاص ایک اس کا مقام پیدا کیا۔ اب اس میں ایک بچوں کی جب ایک ہم آہنگ چیزیں پڑھتے ہیں اس کا انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب باقاعدہ جیسے نظم بچوں کو یہاں پہ ہم نے پڑھانی ہے یا بتانی ہے تو اس میں ان کی آشنائی جب کروائیں گے تو اس میں اس وطن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہی ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے دیس ہمارا پاکستان ان کو بتانا ہے تو سب سے پہلے جب نظم کا ایک بنیادی سا تعارف ان کو دے دیا جائے گا تو اس کے بعد دیس پاکستان کی اہمیت کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے۔ مثال کے طور پہ بچوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے، یہ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، اس کے 4 صوبے ہیں، ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، اس ملک کے بانی قائد اعظم تھے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی معلومات دے کے بچوں کی توجہ سبق کی طرف دلائی جا سکتی ہے۔ عزیز اساتذہ کرام، جب آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، جب بھی کلاس میں کام سٹارٹ کروانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہماری کلاس میں مختلف قسم کے لرنر موجود ہیں۔ کچھ بچے ہوں گے جو دیکھ کے سیکھیں گے، بورڈ پہ دکھا سکتے ہیں، آپ کو ویڈیو دکھا سکتے ہیں، آپ بک پہ ان کو دکھا سکتے ہیں، کوئی تصویر دکھا سکتے ہیں۔ کچھ بچے ہوں گے وہ سن کے آپ کو سیکھیں گے، جیسے آپ ان بچوں کی آپس میں پیئر میں کوئی ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں۔ کچھ بچے ہوں گے وہ کر کے سیکھیں گے، ہو سکتا ہے ان کو ریٹن کام کروائیں گے تو تب ان کو سمجھ آئے گی۔ تو ایک استاد ہونے کے ناطے آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب اس سبق پڑھانے کا جو مقصد بنیادی یہ ہے کہ بچوں کو ہم آگاہی دے سکیں کہ یہ وطن بہت مشکلوں سے حاصل کیا ہے۔ آپ جب ان مسائل کو، ان مشکلات کو بچوں کے سامنے رکھیں گے تو بچوں کے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا ہو سکے گا اور اپنے وطن کے لیے جو سچے جذبات ہیں بچے اس کی بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔ جب کبھی بھی سبق پڑھائیں تو ایک نچوڑ بچوں کو لازمی دیا کریں تاکہ بچہ اس کو کم از کم سمجھ سکے کہ اس میں ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس کے مرکزی خیال کی طرف آئیں اس سبق کے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس میں ہمارے ملک پاکستان کی اہمیت کا اس طرح وضاحت کی گئی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اس کے دم سے ہماری خوشی آرام۔ اب اس کے مرکزی خیال پہ اگر ہم آئیں، ہر سبق کا ایک مرکزی خیال بچوں کو بتانا پڑتا ہے تاکہ اس سبق کے بارے میں بچے آگاہی حاصل کر سکیں۔ جیسے یہاں پہ ہمارا مقصد بتانا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اس کے دم سے ہماری خوشی آرام اور شان ہے، ہماری جان بھی اس پر قربان ہے۔ ہم خوشی سے گیت گا کر یہ شور کر سکتے ہیں کہ ہم ایک آزاد وطن میں رہتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد کی جب آگاہی ہو جائے گی تو اس کے بعد بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ ملی نغمے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ
کس لیے گائے جاتے ہیں؟ تو بچے یقیناً اس کا جواب دے کے وطن سے محبت کے اظہار میں گائے جانے والے گیت ملی نغمے کہلاتے ہیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے جو بھی آپ کوئی نغمہ ان کے سامنے گنگنا سکتے ہیں کہ جیسے آپ کہتے اس پر چمکے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبت کے یہ بے شمار سلسلے تجھ پہ نثار کر دوں، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی وہ ٹی وی پہ سنتے ہیں یا کہیں آس پاس سراؤنڈنگس میں انہوں نے سنا ہو تو وہ آپ کلاس میں ان کو ریپیٹ کروا سکتے ہیں۔ اب اس سبق کی طرف آپ آگے آئیں تو اس میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے الفاظ معنی بھی آپ بتا سکتے ہیں، انڈر لائن کروا سکتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پہ بچوں کو تھوڑی مشکل آ سکتی ہے، تو اس میں ان کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ جیسے یہاں پہ اس نظم میں جائیں تو آپ پہلے بند کی طرف آئیں تو وہاں پہ جو پہلا بند ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ دیس ہمارا ہم کو پیارا، ہم سب کی آنکھوں کا تارا، اپنے دیس پہ ہم قربان، دیس ہمارا پاکستان۔ اب یہاں پہ بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ جیسے بچوں کے لیے ہو سکتا ہے قربان جو لفظ ہے یہ نیا ہو، مشکل ہو، تو آپ ان کو اس وضاحت دے سکتے ہیں کہ قربان کا مطلب ہے نثار، فدا۔ باقی جو ہے الفاظ ایسے ہیں جس میں بچے اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ دیس ہو سکتا ہے ان کے لیے نیا ایک لفظ ہو تو آپ وضاحت دے سکتے ہیں کہ دیس سے مراد ہے وطن۔ اب اس بند کی اگر آپ جائیں تشریح کریں تو اس میں آپ شاعر اب کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ ہمارا وطن ہم کو پیارا ہے، ہمیں اپنے وطن سے اس قدر محبت ہے کہ یہ ہمیں اپنی آنکھوں کا تارا یعنی بہت ہی پیارا لگتا ہے، ہم اپنے پیارے وطن پہ قربان ہیں، اس پہ ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ اب یہاں پہ آپ بچوں کو جب بتائیں گے شاعر کا نام بھی بتائیں گے کہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے کیسے وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اب اسی نظم کے دوسرے اگر آپ بند کی طرف جائیں تو اس میں جیسے لکھا ہوا ہے اس کی خوشی آرام ہمارا، اس کے نام سے نام ہمارا، اس کی شان ہماری شان، دیس ہمارا پاکستان۔ یہاں پہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پیارے وطن پاکستان کو خوشی حاصل ہو تو ہمیں آرام اور سکون ملتا ہے، جب ہمارے وطن کا نام روشن ہو تو ہمارا نام بھی روشن ہوتا ہے، اس کی عزت اور شان میں ہماری آبرو اور عظمت ہے کیونکہ یہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ اب یہاں پہ مشکل الفاظ آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو، اس کے معنی بتا سکتے ہیں، اور اگر ڈیلی بیس پہ پریکٹس کروائی جائے تو کچھ چھوٹا ایک جملہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں اپنے تیسرے بند کی طرف۔ آزادی ہے شان ہماری، آزادی ہے آن ہماری، آزادی اپنا ایمان، دیس ہمارا پاکستان۔ اب اس بند میں شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ ہماری عزت، شان اور ہمارا ایمان سب کچھ آزاد ملک کی بدولت ہے، ہم آزادانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے کیونکہ ہمارا وطن پاکستان ہے، ہماری عزت و شان اور مقام و مرتبہ سب کچھ اسی آزادی کے بل بوتے پر ہے، اگر آزادی حاصل نہ ہو تو باقی نعمتیں بے مزہ ہو جاتی ہیں، آزادی ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے لیے ہمیں مسجدوں کے جانے سے کوئی نہیں روکتا کیونکہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان میں رہتے ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آؤ خوشی سے مل کر گائیں، دنیا میں یہ دھوم مچائیں، دیس ہمارا پاکستان، دیس ہمارا پاکستان۔ اس کی تھوڑی تشریح کی وضاحت کریں تو اس بند میں شاعر تمام پاکستانیوں سے یہ کہتا ہے کہ آؤ ہم سب آزادی خوشی کے گیت مل کر گائیں، مل کر خوشی منائیں، دنیا میں اپنے وطن کا چرچا کریں کہ ہمارا اپنا آزاد وطن پاکستان ہے، ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے اور اس پہ فخر بھی ہے۔ اس طرح پوری نظم کی تشریح کے بعد آپ بچوں کو چھوٹے چھوٹے سوالات کر سکتے ہیں، ان سے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے کیا سیکھا اور کیا سمجھا۔ بچے اس کی وضاحت دے سکتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم ملک میں آزادی سے زندگی گزارنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور وقت آنے پر اس کی خاطر جان بھی قربان کرنے کے لیے
تیار ہیں جیسے ہمارے بزرگ اسلاف نے قربانیاں دی۔ اب یہاں پہ بچوں سے آپ چھوٹی چھوٹی اسی نظم میں سے اگر سوالات کی وضاحت کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں کہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا کون ہے؟ تو بچے یقیناً آپ کو جواب اس تشریح کی وضاحت کے بعد دے پائیں گے کہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ ہماری آن اور شان کیا ہے؟ تو جواب یقیناً اس کا بچے دے پائیں گے کہ آن اور شان آزادی ہے۔ اب اس پوری نظم میں بنیادی سبق جو ہم نے سیکھا ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں اس آزاد ملک میں رہنے کی بہت زیادہ خوشی ہے اور ہم اس ملک کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اب ہم اگر آگے آئیں مزید مشق کی طرف تو الفاظ معنی کی پریکٹس بچوں کو کروا سکتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے آن تو معنی ہے عزت، قربان اس کے معنی ہے فدا، لفظ ہے آرام تو اس کے معنی ہے سکون، لفظ ہے دھوم معنی ہے شور، لفظ ہے آپ کا دیس تو اس کے معنی ہے ملک وطن، اگر لفظ کے چلتے ہیں اس کا لفظ ہے ایمان اس کے معنی ہے ماننا، آنکھوں کا تارا بہت پیارا، اور اب آخری لفظ ہے پیارا تو اس کے معنی ہے خوبصورت۔ اسی طرح کے کلاس میں آپ چھوٹے چھوٹے سوالات کر کے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنے کے لیے آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں، ان سوالات کے جوابات ان سے لے سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہم بچوں سے اگر سوال کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا قومی لباس کون سا ہے تو یقیناً بچے وہاں پہ بتانے کے قابل ہو جائیں کہ شلوار قمیض ہمارا قومی لباس ہے۔ ہم کس کے دم سے آزاد ہیں؟ ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے دم سے آزاد ہیں۔ ہم سب کی آنکھوں کا تارا کون ہے؟ تو عزیز طلبہ ہمیں جواب دیں گے کہ ہمارا وطن پاکستان ہے۔ ہماری آن اور شان کیا ہے؟ ہماری آن اور شان آزادی ہے۔ اگر آپ کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا پڑے تو بچوں سے ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا خدمات سر انجام دیں گے؟ تو اس میں مختلف جوابات ہمیں مل سکتے ہیں کہ میں علم کی شمع سے تمام لوگوں میں وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کروں گا اور اس کی طرف دشمن کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بھی موقع نہیں دوں گا۔ اسی طرح بچوں سے چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے کے بعد ہم ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں اور ایک چھوٹی موٹی کچھ ایکٹیویٹیز اور بھی کروا سکتے ہیں۔ فرض کرے اردو کے لیے آپ پڑھا رہے ہیں تو ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے آپ کی کہ مل کے کرے بات، کہ بچے کسی بھی ملی نغمے کو سن کو ان کو شعر لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے یا کوئی سرگرمی کروائی جا سکتی ہے یا ان کو اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے یا گروپ میں کوئی چھوٹی ایکٹیویٹی کروا کے ان سے ان کی اوپینین لی جا سکتی ہے۔ اب اسی سرگرمی میں بچوں کو پلے کارڈ پہ جو ہے نا آپ الفاظ لکھ کے دے دیں یا ان کو کہیں تختہ سیاہ پر تحریر کروا کے بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا استاد جو ہے کوئی پہلی جو ہے اس کو تختہ سیاہ پر لکھ دے اور بچے اس کا درست جواب جو ہے نا اس کارڈ میں سے تلاش کر کے وہاں پہ وضاحت کر سکتے ہیں۔ اب بچوں سے ملتی جلتی والے آواز والے الفاظ یا ہم آواز الفاظ جن کو بولا جاتا ہے ان کو بھی علیحدہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ تختہ سیاہ پہ آپس میں بچوں کے گروپ بنوائے جائیں، 2 گروپ بنوا لیں اور اس پوری نظم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ملے جلے الفاظ ہیں جن کی آوازیں ملتی ہیں یا ہم آواز الفاظ ہیں ان کی نشاندہی کر دے جہاں پہ بورڈ پہ آ کے لکھ دیں۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت ایکٹیویٹی ہے جس سے بچے جو ہیں اپنا کام بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ گرامر کا بڑا رول ہے اردو میں، وہاں پہ آپ بچوں کو قواعد سکھانے بہت ضروری ہیں۔ ہر سبق کے شروع میں اگر آپ دیکھیں تو حاصلات تعلم میں 1-2 آپ کی کمپیٹنسی ایسی ضرور دی ہوتی ہے کہ جس میں قواعد کو سکھانے پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اب فرض کریں آپ نے کسی فعل کی پہچان کروانی ہے تو آپ کے پاس کتاب میں مختلف تصاویر موجود ہیں، تو ان تصویروں میں سے کوئی ایک تصویر نکال کے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بچہ اسم تلاش کریں یا اس میں فعل تلاش کریں یا فعل کے استعمال سے آپ جملے پوچھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کوئی تصویر آپ دکھا رہے ہیں جہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں تو آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، تو بچہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو وہاں پہ کھیل کو انڈر لائن کروایا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارا فعل ہے۔ اور اسی طرح اگر اسم کی پہچان کروانی ہے تو اس میں وہاں پہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں اسم کیا ہے۔ یہاں پہ مختلف تصاویر دکھا کے اس میں سے فعل کی نشاندہی کروائی جا سکتی ہے اور بچوں کو بتایا جا سکتا ہے
کہ فعل ہے کیا، کہ کسی بھی کام کا کرنا ہونا جو ہے اس میں پایا جائے اس کو فعل کہتے ہیں۔ اب کتاب میں مختلف تصاویر آپ دکھا سکتے ہیں، فرض کریں آپ کوئی بیلون وہاں پہ آپ ان کو شو کروا سکتے ہیں، بورڈ پہ کسی درخت کی تصویر بنا سکتے ہیں، بادل وہاں پہ بنے ہوئے دکھا سکتے ہیں، یا آپ اس میں سے بارش کا ایک منظر پیش کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ بچوں سے پوچھیں تاکہ ان کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو۔ یہ بڑا ضروری ہے کلاس میں بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کروانا۔ جو بچے دیکھ کے سمجھیں گے تو وہ تصاویر سے وہ بہت اچھے سے پک کریں گے۔ جو بچے آپ کے سن کے سمجھتے ہیں تو ان کو کارڈ دے کے آپس میں گروپ بنوا کے ڈسکشن کروائی جا سکتی ہے۔ جو بچے کر کے سمجھتے ہیں ان کو کوئی ایسا ہوم ورک دیا جا سکتا ہے کہ گھر میں جا کے چھوٹے چھوٹے الفاظ لکھ کے لائیں۔ تو ایک استاد ہونے کے ناطے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی لرننگ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا بچہ لرن کیسے کرتا ہے، آپ کے بچے کا جو وے آف جو لرننگ ہے وہ کیا ہے۔ دو قسم کے طریقے ہوتے ہیں آپ کو بچے کے سکھانے کے۔ ایک آپ کا ہے ٹیچر سائڈ پہ ہے کہ ٹیچر مین فوکس ہو اور بچوں کو جسٹ آپ جیسے لیکچر میتھڈ دے دیا جاتا ہے تو اس میں بچے پک کر لیتے ہیں۔ یہ اپروچ ہے ٹیچر سینٹرڈ ہے۔ ایک ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ جس میں آپ کے بچے زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بچوں کی لرننگ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ خود سے کرتے ہیں۔ وہاں پہ ٹیچر کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جب کلاس میں کام کروانا ہے تو آپ نے ٹیچر سینٹرڈ کو فوکس کرنا ہے یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کو فوکس کرنا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیسن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بچوں کے رجحان بڑا ضروری ہوتا ہے، وہاں پہ ان کا کس سائڈ پہ ہے، ان کا انٹرسٹ آپ نے کتنا ڈیولپ کیا ہے۔ اب وہاں پہ کلاس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کلاس میں جائیں تو بچوں کا پکنگ لیول ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کیسے پک کرتا ہے۔ اگر نظم کا بتایا ہے تو اس کو اگر آپ ردم میں گا کے بتا دیں تو بچوں کی دلچسپی اور بڑھ جائے گی۔ یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی کلاس کو کیسے لے کے چلنا ہے، آپ نے اپنی کلاس میں وہاں بچوں کو کیا سکھانا ہے، کیا سمجھانا ہے، کیسے ان کو ان کے ذہنی صلاحیت کے مطابق ان کو کام کروانا ہے۔ یہ تو کچھ چند ایک ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جہاں سمجھتے ہیں، جو ضروری سمجھتے ہیں، آپ اپنے حساب سے ان کو کلاس میں چلا سکتے ہیں۔ اب بچوں کو ظاہر ہے کریٹیو رائٹنگ والی سائڈ پہ ہم نے لے کے جانا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اگر سٹارٹ سے ہم بیس پہ فوکس نہیں کریں گے تو آگے جا کے بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس سے 1 کلاس کے بچے ہیں تو 1 کلاس کے بچوں کا تھوڑا لیول جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ اس حساب سے نہیں ہوتا، وہ کیونکہ بنیادی چیزیں ابھی سیکھنے کے عمل کی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے صرف حروف کے جوڑ توڑ سیکھے، اس جوڑ توڑ سے آپ تھوڑا آگے ان کو موو کروا رہے ہیں۔ تو شروع میں مسائل کافی زیادہ ہوں گے لیکن اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے سیکھنا آسان ہو جائے گا جب آپ اپنی توجہ سے ان کو کریں گے۔ اگر آپ ان کو بیسک رول بتا دیں گے نا تو پھر ان کے لیے پرابلم نہیں ہوگی۔ فرض کریں 1 کا بچہ ہے، اس کو جوڑ توڑ بتانے ہیں تو آپ مسوتے کا کانسیپٹ دے دیں ان کو، آپ ان کو بتا دیں شراطی 9 حروف کے بارے میں بتا دیں تو پھر لفظوں کے جوڑ توڑ میں ان کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوئی تصویر جو ہے بچوں کی بورڈ پہ آپ بنا سکتے ہیں اور وہاں پہ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اس تصویر میں فرض کرے ایک آم کی تصویر میں بورڈ پہ بنا دیتی ہوں تو وہاں پہ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ بچہ اس میں رنگ بھریں، اس رنگ بھرنے کے بعد یہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں اور اس کے بارے میں آپ 5 جملے لکھیں۔ فرض کریں آم کی تصویر بنا دی جاتی ہے تو بچہ بتائے گا کہ یہ آم ہے، یہ پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، یہ گرمی کا پھل ہے، میں آم شوق سے کھاتی ہوں، اس کا استعمال جسم میں انرجی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے 4-5 جملے جو ہیں اگر وہ لکھ لیں تو آپ کا وہ بچہ کریٹیو رائٹنگ والی سائڈ پہ اس کا فوکس ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ تو کریٹیو رائٹنگ والی ہم نے ایک ایکٹیویٹی نیا لکھنے کی مہارت انہوں نے سکھا دی۔ ریڈنگ بھی بڑا ضروری ایک عمل ہے، اس میں بچوں کو ہم نے سکھانا ہے کہ پڑھنا کیسے ہے۔ کچھ چھوٹی سی عبارت لکھ کے بچوں کو ہم املا لکھوائی جا سکتی ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے لفظ لکھوائے جا سکتے ہیں تاکہ بچے پڑھنا بھی سیکھیں۔ بچوں سے آپ پاکستانی پرچم کا ماڈل تیار کرنے کو بھی کہہ سکتے ہیں یا تختہ سیاہ پہ انہیں کہے کہ آپ اگر وہاں پہ پرچم کی وہ ایک تصویر بنا دیں، ان بچوں سے کہا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارا قومی پرچم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس میں کون کون سے رنگ ہیں، تو ان بچوں کو اس کے بارے میں آگاہی بھی ہوگی اور اس کے علاوہ وہ خود سے بھی اس میں چیزوں کا ایڈیشن کر سکتے ہیں۔
اب اسی طرح چھوٹی چھوٹی عبارات جو ہے لکھوا کے اس کو استعمال کرتے بچوں کو املا لکھوائی جا سکتی ہے کہ پورا ایک فقرہ لکھے بچوں سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ملک لکھیں، شہری لکھیں، پاکستان لکھیں، غیر مسلم لکھیں، پہاڑ لکھیں، وادیاں وغیرہ۔ اب انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں سے آپ پاکستانی پرچم کا ماڈل تیار کر کے پیش کرنے کا کہا جا سکتا ہے، تاکہ تمام بچے مل کے کام کر لیں، اور گروپ میں جب کام کریں گے تو obviously جو بچے کم تھوڑا ذہانت کا درجہ رکھتے ہیں، وہ جو بچے زیادہ جلدی پک کر لیتے ہیں ان سے کچھ سیکھیں گے اور مل جل کے اسی طرح کام کر سکیں گے۔ اسی سبق کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ دیس ہمارا پاکستان میں کیا کیا باتیں ہوئی۔ اگر ہم اس کا جائزہ یا اعادہ یا مختصر سا اگر خلاصہ بیان کریں تو ہمیں وضاحت بھی لگی کہ جو شاعر ہیں ان کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب ہے۔ تو اس میں جو خلاصہ یہ سبق کا نچوڑ جو ہے وہ لیا جائے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، یہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہے، اس پر ہماری جان بھی قربان ہے، ہماری خوشی آرام شان سب کچھ ہمارے پیارے وطن کی بدولت ہے، ہماری شان آن بان ایمان اور آزادی اس بات کی ہمیں علامت ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس کا اظہار ہم گیت کی گا کر خوشی سے مل کر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہمیں بہت پیارا ہے۔ اسی طرح بچوں کو چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں آگے کروا سکتے ہیں، سبق کو پڑھانے کے بعد ایک دن بعد یا ویکلی آپ ایک ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں، جیسے بچوں کو ایم سی کیوز چھوٹے چھوٹے دے سکتے ہیں کہ جیسے کہ اس میں سے بچے درست جواب کا انتخاب کریں۔ فرض کریں آپ ان کو ٹیسٹ دیتے ہیں، اس ٹیسٹ میں آپ لکھتے ہیں کہ خوشی کا کیا معنی ہے، اس میں کچھ آپشن دے دیں، ایک فہرست دے دیں کہ خوشی کے کیا معنی ہے، اس فہرست میں سے غمی، خواری، مسرت یا تمام، تو چاروں آپشن میں سے بچہ ایک کو ٹک کر کے اپنا جواب دے سکتا ہے کہ خوشی کے معنی ہے مسرت۔ دنیا میں دھوم مچانا کے معنی کیا ہے؟ گھر میں بتانا، باہر بتانا، گلی میں بتانا، یا ساری دنیا کو بتانا؟ تو obviously اس کا جواب ہوگا ساری دنیا کو بتانا۔ اس ملک کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ڈیش ہے، نام، کام، دام، رام۔ تو اس کا جواب بچے بتائیں گے کہ نام۔ ناچ نہ جانے ڈیش ٹیڑھا، تو آپشن ہے آنگن، صحن، گلشن، پاؤں۔ تو جواب اس کا ہوگا آنگن۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خالی جگہ جو ہے پر کرنے کے لیے اس طرح کی کچھ عبارات ہم دے سکتے ہیں، خالی جگہ پر کروا سکتے ہیں، تاکہ بچوں کا آئی کیو لیول اور بھی اچھا ہو اور وہ اپنے سبق کو دوبارہ سے ایک جائزہ لے سکے۔ اس کی شان ڈیش، ہماری شان، یہ منہ اور ڈیش کی دال، مسور کی دال۔ پاکستان میں ہم ڈیش ہیں، تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ آزاد۔ بچے ڈیش رہے ہیں۔ اب وہ سبق اگر آپ تصویر شروع میں دیکھیں تو وہاں پہ بچے بڑے خوش خوش آپ کو نظر دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو بچے دوڑ رہے ہیں۔ ٹپ ٹپ کر کے روتی جائے، جل کر چھوٹی ہوتی جائے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پہیلیاں بھی آپ دے سکتے ہیں کہ ٹپ ٹپ کر کے روتی جائے، جل کر چھوٹی ہوتی جائے، تو بچوں کیا جواب ہوگا؟ بچے کچھ دیر اس چیز کو سوچیں گے اور پھر آپ کو جواب دیں گے کہ اس کا جواب ہے موم بتی۔ سبق جب آپ کا اختتام ہو جائے گا تو مختصر سوالات کے جوابات بھی آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں، تو جیسے سبق کی آپ تصاویر، بچوں کے پاس بکس ہوں گی، اس میں تصویروں کی سندھی ٹوپی کس نے پہنی تھی؟ تو جواب اس کو ہوگا کہ کمال نے سندھی ٹوپی پہنی تھی۔ ہماری آن اور شان کیا ہے؟ ہماری آن اور شان آزادی ہے۔ اپنے دیس کی شان بڑھانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ میں پورے ملک میں علم کی شمع منور کر کے اس کی شان بڑھا سکتا ہوں۔ اب بچوں کا ہمارا ابھی وہ سیکھ رہے ہیں تو ان کو کے کا کنسیپٹ اتنا نہیں ہوتا، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ والا ان کو بتایا جائے، چھوٹے چھوٹے جملے لکھوا کے اس میں سے کچھ مسنگ کر کے، تاکہ کچھ رموز و اوقاف کے بارے میں بھی اس لائن بھی ہم ان کو لا سکیں۔ وہ کب ڈیش واپس چلی گئی، وہ کب کی واپس چلی گئی۔
آج ڈیش کام کل پر مت چھوڑو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ اس ڈیش گھر میں بہت رونق ہے، اس کے گھر میں بہت رونق ہے۔ ڈیش کا جوس خوش ذائقہ ہوتا ہے، آم کا جوس خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے سوالات کر کے بچوں کو ہم بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو جیسے نظم میں مختلف آپ کے ہم آواز الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، اس کی بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہیں سے بچوں کو واحد جمع کا تھوڑا تھوڑا کنسیپٹ دینا شروع کریں کہ جیسے آپ نے پیارا دیس اس کو پڑھا تو اس میں آپ کا لفظ جو ہے یہاں پہ آیا ہمارا، تو ان کو تھوڑا وضاحت وہاں پہ دینی ہے۔ کسی کو بلانا ہے، کسی کو پکارنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ وطن کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے پاکستان جو ہے کس طرح سے بنا، کس طرح سے آپ نے اس کو حاصل کیا، کتنے مشکلات۔ اسی طرح آپ بچوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بچے سوچیں اور بتائیں کہ اپنے دیس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو بچے آپ کو بتائیں گے کہ میرے دیس کا نام پاکستان ہے، اس کی شان نرالی ہے، یہ 14 اگست 1947 کو بنا، یا کچھ بھی وہ بتا سکتے ہیں۔ اب حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یا کچھ وطن کے کرنے کے لیے آپ ان سے اس طرح کے سوالات بھی کر سکتے ہیں کہ بڑے ہو کے آپ اپنے ملک کے لیے کیا کریں گے۔ اب بچے جو ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اس کی آپ بھی مثال دے سکتے ہیں کہ ایک ایماندار وزیر اعظم بن کر ملک کی خدمت کروں گا، ملک کو صحیح اسلامی فلاحی ریاست بناؤں گا، غربت اور مہنگائی کو ختم کروں گا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے آپ ان سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اب بچوں کو جب آپ نے پورے سبق کا خلاصہ بتانا ہے یا اپنا سم اپ سبق کو کرنا ہے تو اینڈ پہ آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان 14 اگست کو بنا، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، قومی کھیل ہاکی ہے، چمبیلی پاکستان کا قومی پھول ہے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور کشمیر اور بلتستان بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ کے بچوں کو جب ان کو کلیئر ہوگا ان کو باتیں، اس کے بعد ان سے چھوٹا موٹا آپ ان سے سن بھی سکتے ہیں۔ اگر کلاس میں کچھ بچے ایسے ہیں جو سلو لرنر ہے، کچھ سپیڈنگ ہے، تو ان کو ساتھ ملا کے آپس میں وہ ایک دوسرے سے شیئرنگ کروا سکتے ہیں تاکہ ان کا سیکھنے کے انداز میں بہتری بھی آئے، اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ جب بحث و مباحثہ کریں گے یا آپ سبق کی جب دوبارہ سے بلند خانے میں کلاس میں آپ ان کو کام کروائیں گے تو ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا۔ اس کا یہ ہوگا کہ ہر ایک بچہ آپ کی نظر میں ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر میری کلاس میں 30 یا 35 بچے ہیں تو ان 35 بچوں کو میں نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے، کیا کروانا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ریڈنگ کرواتے ہیں تو ریڈنگ میں اگلے 10 بچے تو کور ہو جاتے ہیں، لیکن جو پچھلے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ پڑھ وہ پہلی لائن پہ رہے ہوتے ہیں لیکن انگلی ان کی تیسری لائن پہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو ریڈنگ کو امپروو کرنے کی بھی کافی زیادہ ضرورت ہے کہ بچے ان چیزوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اگر مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیں، کیونکہ ہمارے پاس پہلی جماعت کا بچہ ہے اور اس کا لیول ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت مشکل لگ رہی ہوگی جو ہمارے لیے تو شاید بہت آسان ہوگی، لیکن اس کے لیول پہ آ کے پڑھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھے، اور سمجھنے کے ساتھ جو ہمارا مقصد ہے لے کے چلنا، ایک معاشرے کا باعزت شہری بنانا ہے، ان کو ایک ڈیلی لائف میں وہ چیزوں کو، تاکہ جو ہم نے پڑھایا ہے کریٹو لرننگ کے تھرو اس کو وہاں پہ وہ امپلیمنٹ کر سکیں۔ ایک دم سے تو کچھ بھی یہاں پہ آپ لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ کلاس میں بچے یقیناً ایسے آئیں گے جن کو شروع میں ہو سکتا ہے کہ حروف کے جوڑ توڑ کا بھی صحیح سے نہ پتہ ہو، لفظوں کی پہچان نہ ہو، تو آپ اپنے ایک مائنڈ میپنگ کر لیں کہ ایک ہفتے میں نے ریڈنگ کروانی ہے، ایک ہفتے میں نے ان کو رائٹنگ کروانی ہے، ایک ہفتے میں نے ان بچوں کو مل کے کام کروانا ہے، اور اب ان کو ایک ہفتے ماڈل کر، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا سیکوینس کیسے بنانا ہے۔ ایک ترتیب بنا لیں، ترتیب سے چلیں، اور اس ترتیب سے آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں، اور ان کی آپ
وہاں پہ وضاحت بھی کر سکتے. اس ترتیب میں آپ کا اپنا جو ہے ایک پراپر پلان ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ پہلے خود جو ہے اس چیز کے حساب سے چلیں. آپ کو خود کو پتا ہو کہ میری کلاس میں اب بچوں کو کیا ضرورت ہے. اگر بچوں کی رائٹنگ آلریڈی کچھ بہتر ہے تو پھر آپ اس پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، آپ پھر ان کو ریڈنگ والی سائڈ پہ لے کے آئیں. اب بچوں کو جب آپ نے پڑھانا ہے، کروانا ہے، ان کی کتاب سے دلچسپی بڑی ضروری ہے. وہ جب آپ دلچسپی ان کی کتاب میں لے کے آئیں گے، ان کو بتائیں گے، ان کو کتاب سے محبت کروائیں گے، تو وہ اس چیز کو سمجھ کے پھر انسیت جب پیدا ہوگی تو وہ بڑا ایزیلی آپ کے ساتھ چیزوں کو شیئر کر سکیں گے. کیونکہ استاد کا جو ایک خوف ہوتا ہے وہ اسی صورت میں ہی جا سکتا ہے جب بچے آپ سے بلا جھجک جو ہے سوال کریں گے. وہ سوال ظاہر ہے تبھی کریں گے جب آپ ان کے ساتھ جڑیں گے، ان کے ساتھ آپس میں ایک کمیونیکیشن جو گیپ ہے وہ ختم ہوگا. آپ ان کو بتائیں گے بچوں کو کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہم نے کلاس میں بتانی ہے، اس چیز کو ہم نے یہ کرنا ہے. بورڈ کا آپ کا کام بہت ضروری ہے کہ بورڈ پہ آپ کے کچھ زیادہ نہیں تو اس دن آپ جو حاصلات تمرین میں سے جو اس دن میں کروانا چاہ رہے ہیں وہ کم از کم آپ نے لکھا ہوا ہو کہ آج کے دن ہم یہ سیکھیں گے، آج یہ کر سکیں گے، آج ہم نے یہ کرنا ہے، تاکہ بچوں کو بھی آگاہی ملے کہ میرے جو میڈم یا سر جو ہیں وہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اس کام کرنے کا. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس سبق میں. امید ہے آپ اس پہ عمل بھی کریں گے اور بچوں کو اسی حساب سے چیزوں کو کروائیں گے، اور ان کے لرننگ لیول کے حساب سے ان بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. بچے بہت چھوٹے ہیں، اس حساب سے آپ نے اپنا لیول وہاں پہ لے کے آنا ہے تاکہ ہمارا بچہ چیزوں کو اچھے سے سمجھ سکے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.